بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، قمری سال کا، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہے جن کی تقدیس اور تحریم اور عظمت کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ 4 مہینوں میں سے ایک پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ اس مہینے کی جہاں عظمت احترام ہے، وہاں کچھ جانتے بوجھتے یا کم علمی کی وجہ سے ہم کچھ ایسے منکرات اور کچھ ایسے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی اس مختصر سے نشست کے اندر انشاءاللہ ہم محرم الحرام کے حوالے سے جو کرنے کے کام ہیں وہ اور جن سے بچنا چاہیے اس حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں وہ 4 کام ہیں جو کہ شریعت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان یا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ابھی تک اگر ہم یہ دعا نہ پڑھ سکیں تو آج چاند دیکھنے کا اہتمام کر لیں اور چاند کو دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھ لیں، اس کی اپنی برکات ہیں۔ اگر آپ کو عربی کے اندر یہ دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان کے اندر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن، آشتی، سلامتی، عافیت کا مہینہ قرار دیجئے، اور اے اللہ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے رحمتوں سے نواز دیجئے، اعمال کرنے کی توفیق سے نواز دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس قسم کے مفہوم کے ساتھ آپ دعا اپنی زبان کے اندر ہی مانگ سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم نے چاند دیکھ کر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جس مہینے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ کے اندر، شریعت کے اندر جن ایام اور جن دنوں کی، جن مہینوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے، ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب 2 چند ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بالخصوص اہتمام کے ساتھ ان فضیلت والے دنوں کے اندر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ یہ ان مہینوں کا خاصہ ہے، وہ مہینے جن کی فضیلت وارد ہوئی ہے، یہ ان مہینوں کا خاصہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید ہے کہ عبادت کی بدولت اللہ تعالیٰ بقیہ پورا سال عبادت کی توفیق سے نوازتے ہیں۔ یعنی ان دنوں کے اندر آپ عبادت کریں گے تو بقیہ پورا سال انشاءاللہ آپ کو توفیق ہوتی رہے گی کہ آپ عبادت کرتے رہیں گے۔ ایک یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ اہتمام کریں گے ان مخصوص دنوں کے اندر گناہوں سے بچنے کا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے کہ بقیہ پورا سال بھی آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ یہ ان دنوں کی برکت ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام جس مہینے کے حوالے سے وہ کیا کرنا ہے؟ ایک عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا التزام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام جو اس مہینے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ روزے رکھنے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔
اور فرض نماز کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے وہ رات کی تہجد کی نماز ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ بلا تخصیص کسی دن کے، پورا محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کے تمام دن کے روزے رکھنا بغیر کسی ایام کی تخصیص کے یہ فضیلت والے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی بے شمار احادیث ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد ان محرم الحرام کے روزوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے اور جتنا اہتمام رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کے اندر یا کسی اور نفلی روزوں کا اتنا اہتمام آپ نہیں کرتے تھے۔ اس سے بھی آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک سے پہلے اسلام کے اندر یہ روزے فرض تھے محرم الحرام کے، پھر جب اسلام آیا، اسلام کے جب روزے رمضان کے فرض کیے گئے تو پھر یہ منسوخ ہو گئے، لیکن اس کی فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ ہاں جی، عاشورے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عاشورے کے دن کا جو روزہ ہے جو کوئی رکھے گا، 10ویں محرم کے روزے رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دن کا روزہ، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن کا روزہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کے جو کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس کے روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس عاشورے کے دن تو عیسائی اور نصرانی تو یہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ اگلے سال سے اس 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ ایک اور دن کا اضافہ کریں گے، یعنی یاد النمی کا یا پھر 11ویں کا، یعنی 10ویں کے ساتھ ساتھ ہم نے یاد النمی کا روزہ ملانا ہے یا 11ویں کا روزہ ملانا ہے۔ ابن عباس راویوں فرماتے ہیں کہ اگلے سال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، تو بہرحال شریعت نے حکم دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ کفار کے مشابہت سے بچتے ہوئے ہم نے ایک اور روزے کا بھی ملانا ہے، یعنی یا تو 11ویں کا یا 9ویں کا، تاکہ کفار سے مشابہت ہو۔ اب یہاں آپ ملاحظہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے اس دین کی بات کے اندر مشابہت سے بچنے کا حکم فرما رہے ہیں، تو بطریق اولا جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر تو ہمیں کفار سے مشابہت سے بطریق اولا بچنا ہوگا۔ ہماری عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو بڑا فخریہ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم کفار کی نقالی کر رہے ہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا طور چال چلن، ہمارے رسوم و رواج، ہماری خوشی اور غمی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، الغرض ہماری جتنی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم اس میں فخریہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کفار کی نقالی کریں، اور کفار کی نقالی کرتے ہوئے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ العیاذ والحفیظ، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے ملک کے اندر آج کل یہ دیکھا گیا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ ہمارا ہیئر اسٹائل، ہمارا بالوں کا اسٹائل، ہمارے لباس کا اسٹائل، ہمارے جو ہے نا گھروں کے اندر جو ہے نا رہن سہن کا اسٹائل، سارا کفار کی نقالی اور کفار کی مشابہت کے ساتھ ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے واضح الفاظ میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے۔ اب ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ مسلمانوں میں سے بننا چاہ رہا ہے یا کفار میں سے بننا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تیسرا کام ہے اس مہینے کے اندر کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ روزے رکھنے کا ہم نے اہتمام کرنا ہے بلا تخصیص کسی دن کے۔ پورے مہینے کے اندر اگر اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں تو پورے مہینے کے اندر آپ روزہ رکھیے، نفلی روزے ہیں، جتنے آپ روزے رکھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے، مستحب کے درجے میں، رکھیں گے ثواب ہے، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ہے۔ البتہ عاشورے کے دن کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملانا یا 11ویں کا، اس کی اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام جو کرنا ہے وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ بقدر استطاعت
اپنے اہل و عیال گھر والوں کے اوپر خرچہ کرنا ہے، رزق کی فراوانی کرنی ہے، یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے بقدر استطاعت آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے اہل و عیال گھر والوں کے اوپر خوش دلی کے ساتھ آپ خرچ کریں۔ کئی احادیث کے اندر یہ مضمون وارد ہوا ہے اور یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص اگر اپنے گھر والوں کے اوپر اہل و عیال کے اوپر خرچہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اس گھر کے اندر رزق کے اندر فراوانی عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ یہ احادیث ان کے اسناد کے اندر، اسناد کی حیثیت کے اندر کلام کیا گیا ہے کہ ان کے جو طرق ہیں، راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن چونکہ اس مضمون کی احادیث کئی راویوں اور کئی طرق سے یہ ثابت ہے، اس لیے فضائل کے اندر یہ احادیث چل سکتی ہیں اور کئی راویوں کے بیان کرنے سے اس حدیث کے اندر قوی ہو جاتی ہے، اسناد اس کی قوی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ میں نے کہا کہ بقدر استطاعت، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اوپر بوجھ ڈال کر قرضہ ورضہ لے کے اب وہ قرضہ بھی آپ نہ اتار سکیں، قرضہ لے کر بوجھ ڈال کر جو ہے نا صرف یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، اور جو ہے نا دیکھا دیکھی یا دکھلاوا کرنے کے لیے آپ جو ہے نا زبردستی اپنے اوپر تکلیف میں ڈال کر آپ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، خیرات بانٹتے ہیں، اپنے گھر والوں کو خرچہ کرتے ہیں، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے، ممانعت ہے اس کی۔ آپ کی جو گنجائش ہے اس کے حساب سے آپ خرچہ کریں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں، یہی ثابت ہیں شریعت سے۔ باقی اس مہینے کے اندر اس کے علاوہ جتنی بھی رسوم و رواج ہیں، جتنی بھی منکرات اور بدعات ہیں، اللہ بچائے ایسی چیزیں، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ الامان والحفیظ، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے من گھڑت لوگوں نے چیزیں ایجاد کر دی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، نظریہ درست رکھنا بہت بڑی چیز ہے۔ آپ خوب اچھے سے اچھا عمل کرتے چلے جائیں، آپ اچھے طریقے سے اچھی عبادت کرتے چلے جائیں، لیکن جب تک آپ کا نظریہ درست نہیں ہے، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، لاکھ وہ آپ عبادت کرتے چلے جائیں، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جانا ہے لاہور، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ نے جانا ہے لاہور اور آپ نے راستہ اختیار کر رکھا ہے پشاور کا، ہاں جی، آپ نے راستہ اختیار کر رکھا ہے سکھر کا، حیدرآباد کا، کسی اور شہر کا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے؟ 1000 بار آپ سفر کرتے رہیں لیکن آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ عقیدے کا بھی بالکل وہی حال ہے، وہی مثال ہے۔ آپ لاکھ عبادت کرتے رہیں لیکن آپ کا چونکہ نظریہ درست نہیں ہے، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کا وہ منہج، وہ طریقہ، وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے ثابت ہے، آپ اس طریقے سے وہ کام کر ہی نہیں رہے، وہ عبادت کر ہی نہیں رہے، آپ اپنے نفسانی خواہش کے مطابق یا آپ نے جو کچھ اپنے آبا و اجداد کو دیکھا یا جو دیکھا دیکھی آپ رسم و رواج کی بنیاد پر وہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا عمل وہ خاک قبول ہوگا۔ لہٰذا عقیدے کو درست رکھیے، اپنے نظریے کو درست رکھیے، اپنے عقیدے کے اوپر اتنا مضبوط اور قائم دائم رہیں کہ مٹنے والے بن جائیں آپ۔ ہاں، اپنے آپ کو شرک سے، بدعات سے، رسوم و رواج سے، ہاں، یہ تمام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور اس حوالے سے آپ بڑے اٹل اور مضبوط اور جو ہے نا ایک پکا ٹھکا فیصلہ رکھیں۔ کوئی بھی اس میں سمجھوتہ کرنے کی اور ٹال مٹول کرنے کی، کمزوری لانے کی، نرمی لانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پوری زندگی آپ اس طریقے سے گزاریے، توحید پر گزاریے، ہاں، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ گزاریے، یہی اصل عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس ماہ محرم کے مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اب بہت ساری چیزیں ہیں، اب ایک ایک چیز کو تو میں نہیں گنوا سکتا، وقت کے قلت کے پیش نظر مختصراً میں چند چیزیں جو ہے واضح میں اس کا آپ کے سامنے نام لوں گا۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ بڑا غم کا مہینہ ہے، سوگ منانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ کوئی خوشی نہیں کر سکتے، اس مہینے کے اندر آپ نے ماتم کرنا ہے، کالا لباس پہننا ہے، سوگ اختیار کرنا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، جبکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بھائی سوچنے کی بات ہے کہ یہ سوگ کیوں کر منایا جائے، کس بات کے اوپر سوگ اختیار کیا جا رہا ہے؟ اگر تو اس بات کے اوپر سوگ منایا جا رہا ہے کہ خانوادہ رسول، نواسہ رسول، جنت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، واقعتاً یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ سوچ کر نہ جسم بلکہ روح تک کانپ جاتی ہے، روح زخمی ہو جاتا ہے۔ واقعتاً بہت بڑا غمناک واقعہ ہے، المناک واقعہ ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر ہم سوگ بنائیں کہ جی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، پھر تو یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کا رتبہ بذات خود یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شہادت کی تو تمنا کی جاتی ہے، شہادت کی تو حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرمایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں مانگ رہے ہیں شہادت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ میں آپ کے راستے میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، اے اللہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر مجھے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ ہاں شہادت کی تو تمنا کی جاتی ہے، شہادت تو ایک سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے۔ اب اس کو ہم سوگ کی بات ماننا، سوگ کی بات سمجھنا، یہ تو کم فہمی کی بنیاد پر، کم علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ شریعت کے اندر کسی بھی عزیز کے اوپر، کسی بھی رشتہ دار کی فوتگی کے اوپر غم اگر منایا جاتا ہے تو وہ سوگ صرف 3 دن تک حکم ہے کہ آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، جبکہ 1500 سال گزر چکے ہیں۔ اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، صحابہ کرام، تبع تابعین، بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، کسی نے اس طرح سوگ نہیں منایا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب سوگ منانا، اس مہینے کو سوگ والا مہینہ قرار دینا اور ماتم کرنا 6 ماہ دارد، آپ انصاف سے خود بتائیے نا۔ بلکہ تیسری دلیل آپ یہ سنیے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کے اندر بہت سارے جلیل القدر آپ کے محبوب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن سے آپ بہت پیار کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ آپ کی ہوتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا، ان کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ ہاں پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ ان کے دن کے اوپر جو ہے نا ماتم منانا چاہیے، سوگ منانا چاہیے، کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ پھر آپ وہاں بھی کہیے، ارے اسلام کی شاندار تاریخ ہے، اسلام کی پوری تاریخ کے اندر کوئی ایک دن مجھے ایسا بتائیے کسی ایک دن کے اندر کسی بھی عظیم شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ پورا سال ہر ایک دن کسی نہ کسی بڑے شخصیت کی جو شہادت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ہر دن پھر جو ہے آپ اس کو سوگ منائیے، ہر دن جو ہے پھر آپ ماتم کریے۔ میرے عزیز یہ بات نہیں ہے، آپ صحیح منہج سے، صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جس چیز جو جس طریقے سے ثابت ہے اس کو اس مقام پر رکھنا چاہیے۔ میں کوئی نعوذ باللہ تنقید نہیں کر رہا ہوں،
میں صرف حقائق بتلا رہا ہوں، جو جس شریعت سے ثابت ہے اس کو اس معنی میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اور جو منکرات میں سے ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پر کالا لباس پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کالی چادر بھی پہنی ہے، لیکن کالا لباس آپ نے کبھی نہیں پہنا۔ لیکن علماء یہ نہیں کہتے کہ کالا لباس مرد و عورت کے لیے ناجائز ہے، بذات خود یہ لباس پہننا جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص خاص ان دنوں کے اندر یا خاص محرم کے دن کے اندر اگر یہ کالا لباس پہنتا ہے، پھر تو انگلی اٹھے گی، پھر تو سوال بنتا ہے کہ بھائی ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کالا لباس پہنتا ہے تو یہ تو ایک خاص جو ایک فرقہ ہے، خاص لوگ ہیں، ان کے شاعر میں سے ان کے ساتھ پھر مشابہت ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کسی اور دن میں، کسی اور مہینے میں آپ پہنتے ہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پہن سکتے ہیں آپ، لیکن خاص ان دنوں کے اندر اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ کالا لباس کا پہننا یہ منع ہے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کے دن کے اندر یعنی عاشورے کے دن کھانے پکانے کا اہتمام کرنا، کھچڑے بنانے کا اہتمام کرنا، حلیم بنانے کا اہتمام کرنا، ہاں جی نیاز بنانے کا اہتمام کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کربلا والوں کے لیے جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو پھر بھائی ایصال ثواب کے لیے تو بھائی پورا سال ہے، آپ کسی بھی وقت ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ آپ جو ہے نا ان کے شہادت کے دن یا صرف 10 محرم کو آپ ایصال ثواب کریں۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں آپ ایصال ثواب، یا کسی اور کے نام پر۔ اب شریعت کے اندر، دین کے اندر کسی بھی چیز کو آپ لازمی سمجھ کر کریں گے جو کہ دین کے اندر لازم نہیں ہے، پھر وہ تو چیز بدعت بن جاتی ہے نا۔ تو اس چیز سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس دن کے اندر تعزیہ نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی جو ہے نا تعزیے کے اندر شرکت کرتے ہیں، بھائی یہ منع ہے۔ آپ اگر شامل نہیں بھی ہوتے نا، تب بھی صرف ان کو دیکھ کر ان کے آپ رونق کو بڑھا رہے ہیں، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ گناہ کے مقام پر جہاں پہ لعنت گر رہی ہو، جہاں پہ عذاب گر رہا ہو، وہاں پہ آپ کھڑا ہونا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ آپ جو ہے نا ایسے لوگوں کی رونق کو بڑھا رہے ہیں، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ لہٰذا ایسے مجالس کے اندر شرکت سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح الامان والافیز، ناسمجھی کی وجہ سے میں بڑا درد مندانہ گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ناواقفیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ماتم کے اندر شرکت کرتے ہیں، وہ بیچارے ترس کھانے کے لائق ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، حقائق کا علم نہیں ہے، وہ بیچارے ناسمجھی کی وجہ سے ماتم کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ ہاں واٹس ایپ کے اندر جو ہے نا اسٹیٹس کے اندر ماتم لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سارے لوگ جو ہے بیچارے ناواقفیت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ماتم کرے، سینہ کو بھی کرے یا اپنے چہرے کو مارے، زد کو کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان عالی شان ہے، واضح الفاظ ہیں، اس کے باوجود اگر ہم ماتم کریں، ماتم کے اندر شرکت کریں تو یہ حدیث کے واضح خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس چیز سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے، مثال طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام کا لفظ استعمال کرنا۔ اب امام لغوی معنی کے اعتبار سے بولتے ہیں پیشوا کو، رہنما کو، مقتدا کو، بڑے کو۔ لغوی اور لفظی معنی کے اعتبار سے کوئی منع نہیں ہے، آپ کسی کو بھی امام بول سکتے ہیں، کسی بھی بڑی ہستی کو، بزرگ شخصیت کے لیے آپ امام کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اہل تشریح کی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، دلائل کے ساتھ میں ثابت کر سکتا ہوں، واضح ہر ایک بچے کو یہ بات معلوم ہے۔ اہل تشریح کے نزدیک امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہو، جس کے اوپر شریعت لازم ہوتی ہو، جو حلال کو حلال اور حرام کر سکتا ہو، ہاں جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو۔ یہ جو ان کو 12 امام ہیں جن کو معصوم عن الخطا کہتے ہیں، یہ انہی کے لیے صرف امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، قرآن و حدیث کی خلاف بات ہے۔
معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خطا سے معاف نہیں ہے، صرف انبیاء کرام کی ذات ہے۔ اب اگر امام کہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کہہ رہے ہیں، جو کہ قرآن حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھائی امام اگر لغوی معنی کے اعتبار سے، پھر آپ امام ابو بکر کیوں نہیں بولتے، امام عمر کیوں نہیں بولتے، امام عثمان کیوں نہیں بولتے؟ ہاں، یہ الفاظ آپ نہیں بولتے، امام حمزہ کیوں نہیں بولتے، اور صحابہ کرام کے لیے لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے بھولے بالے مسلمان جو ہے امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ التشریع کے نزدیک انہی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح علیہ السلام کا جو لفظ ہے اہل سنت کے نزدیک علیہ السلام انبیاء کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، علیہ السلام کا لفظ جو ہے صحابہ کرام کے لیے اور لوگوں کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے کہ سلامتی ہو، سلامتی آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ہر مسلمان کو السلام علیکم بولتے ہیں، وعلیکم السلام، یعنی سلامتی ہوتے ہیں پر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اہل سنت کے نزدیک ابھی یہ خاص مشروع اس لیے ہو گیا ہے کہ انبیاء کرام کے علیہ السلام، صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین کے رحمہ اللہ، لہٰذا اس چیز سے ہٹ کر اگر آپ کسی صحابی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں گے تو جو کہ اہل تشریع کے نزدیک یہ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ عقیدے کے لحاظ سے غلط بات ہوگی۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام یہ درخشندہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، بار بار اعلان کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، خبردار صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، خبردار کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی تنقید مت کرنا۔ کسی بھی جس نے میرے صحابی سے، کسی بھی صحابی سے محبت کی، اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی۔ جس نے میرے کسی بھی صحابی سے بغض رکھا، اس نے میرے سے بغض رکھا۔ واضح حدیث ہے۔ لہٰذا اگر آپ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اگر آپ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں تو پھر تو ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے، یہ قرآن، یہ اسلام کی عظمت، یہ پورا کا پورا اسلام پھر بیچ سے ہٹ جائے گا، پھر تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہے، اسلام کے احکامات پہنچے، سب کے سب اس صحابہ کرام کی مرہون منت ہے۔ کئی قرآن کریم بھرا پڑا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، احادیث بھری ہوئی ہیں صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے۔ اور رحماء بینہم، قرآن کریم نے اعلان کر دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر کے مانند آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غلط تاریخ بتائی گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نوجوان کو سوشل میڈیا کے ذریعے غلط چیزیں ذہنوں کے اندر ایڈ کی گئی ہیں، غلط چیزیں ان کو سجائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اسی لیے صحابہ کا بغض بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ کتنا احترام تھا، کتنی محبت تھی، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ کون اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے؟ اہل تشریع کی کتابوں کے اندر یہ ثابت کر سکتا ہوں، اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کا آپس میں شیر و شکر ہے، محبت ہے، لیکن آج کل کے لوگ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، یا یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یا اپنی دکان چمکانے کے لیے، یا کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے، اللہ اکبر، ناعاقبت اندیش لوگ اپنی آخرت کو خراب کر کے سادہ لوگ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں صحابہ کی تنقید کر رہے ہیں، زہر انڈیل رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ میں رہنمایان قوم سے کہتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لے۔ صحابہ کرام کا آپس میں محبت تھا، قرآن گواہی دے رہا ہے، احادیث گواہی دے رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر تنقید کرتا ہے ذرا بھی، تو یاد رکھو وہ شخص زندیق ہے، وہ شخص بے دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ہاتھ جوڑ کے دست بست عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیجئے، اپنے نظریے کو درست کر لیجئے۔ چند لمحات کی جو زندگی ہے نا، ہاں، صراط مستقیم پر گزاریے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ علماء کے پاس بیٹھیے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ ذرا بھی کسی سے حق بات کرو، آگے سے وہ آگ لگ جاتی ہے۔ سننے کی کوئی برداشت نہیں ہے، عدم برداشت ہے، صبر نہیں ہے، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، کسی کو حق سمجھنے کے جو ہے نا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس آباء و اجداد سے دیکھا دیکھی جو بس ایک رسوم رواج چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کتنی غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں۔ کڑے باندھے ہوئے ہیں، کالے دھاگے پہنے ہوئے ہیں۔ پوچھو بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ کالے دھاگے کیوں پہنے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، ہماری حفاظت کرے گا، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی جہالت ہے کہ بھائی نظر سے بچ جائے گا۔ کیسے نظر سے بچو گے بھائی؟ جو حدیث کے اندر جو دعائیں، آپ اس کا اہتمام کرو۔ یہ کس صحابی نے یہ باندھا ہے؟ ہاں، کڑے باندھتے ہیں، کالے دھاگے پہنتے ہیں، ہاں جی، مائیں اپنے بچوں کو جو ہے نا کالا ٹیکا لگاتی ہیں، کیوں بھائی؟ نظر سے بچ جائے گا۔ ہاں، گاڑیوں والے، رکشے والے گاڑیوں کے پیچھے جو ہے نا چپل لٹکا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے۔ بھائی پھر اپنے بچوں کو اپنے گلے میں بھی آپ چپل لٹکا دو تاکہ آپ کو بھی نظر نہ لگے۔ کتنی جہالت کی چیزیں ہیں۔ بلڈنگ بنوائی، عمارت تعمیر کروائی، عمارت کے اوپر جو ہے جانور کے سینگ جو ہے نا کونے پہ بڑا سجا کر رکھ دیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تاکہ نظر نہ لگے۔ اب نظر آپ کو ان چیزوں سے نہیں لگے گی، نظر کی حفاظت یہ چیزیں آپ قرار دی گئی۔ ہاں، کتنی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر، یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے پڑوسی ملک سے آئی ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، پڑوسی ملک سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں، اور ہم ان چیزوں کا ہندو کی نقالی کرتے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ خدا را ان بدعات سے، ان منکرات سے، ان رسوم و رواجات سے اپنے آپ کو بچائیے، اصل دین کی طرف آئیے، صراط مستقیم کی طرف آئیے، جو حق بات ہے، جو حق چیز ہے اس کو اپنائیے، ہاں، تاکہ آخرت بھی ہماری اچھی ہو، دنیا بھی ہماری اچھی ہو۔ صحابہ کرام کے حوالے سے محبت رکھیے، بغض و عناد کو چھوڑیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔